نہیں پہنچی کوئی مصیبت زمین میں اور نہ ہی تمہاری جانوں میں، مگر وہ کتاب میں ہے اس سے پہلے کہ ہم اسے پیدا کریں۔ یقیناً یہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بڑا ہی آسان ہے۔ اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچ جائے تو اس پر افسوس نہ کرو، اور اگر تمہیں کوئی فائدہ پہنچے تو اس پر شیخی نہ بگورو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شیخی بگورنے والے، فخر کرنے والے کو پسند نہیں فرماتے۔ نہایت ہی عزت کے لائق بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، تقدیر پر ایمان لانا ایمان کے 6 بنیادی ارکان میں سے انتہائی اہم رکن ہے۔ حدیث جبریل میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت جبریل علیہ السلام نے کئی سوال کیے، جن میں سے ایک سوال ایمان کے بارے میں بھی تھا۔ مل ایمان؟ قال ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ۔ اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، اس کی کتابوں پر ایمان لاؤ، اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور آخرت کے دن پر ایمان لاؤ۔ اور چھٹا اور آخری رکن تھا کہ تقدیر اچھی ہے یا بری ہے اس پر ایمان لاؤ۔ اس کے بغیر انسان دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوتا ہے۔ اگر وہ 5 کے 5 ارکان پر ایمان رکھتا ہے اور تقدیر پر ایمان نہیں رکھتا ہے تو یقیناً وہ آدمی مسلمان نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے، وہ فرماتے ہیں جو تقدیر کا انکار کرتا ہے اسے میرا پیغام پہنچا دو کہ ہم مسلمان اس سے بری ہیں اور وہ ہم سے بری ہیں۔ ہمارا ایسے لوگوں سے کوئی تعلق نہیں اور ان لوگوں کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اور لوگوں، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قسم اٹھا کے کہتا ہے کہ تقدیر کا انکار کرنے والا آدمی اگر احد پہاڑ کے برابر جو ہے وہ سونا بھی اللہ کے رستے میں خرچ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول نہیں فرمائیں گے، جب تلک وہ تقدیر پر ایمان نہیں لے آتا ہے۔ تقدیر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ کائنات میں ہو رہا ہے اس سب کو اس کے ہونے سے بہت پہلے سے جو ہے وہ جانتا ہے، اور جو کچھ ہو رہا ہے یہ اسی کے ارادے سے اور اسی کے حکم سے ہو رہا ہے۔ اگر اس کا حکم نہ ہو تو یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ پختہ ایمان لانا یہ تقدیر کہلاتا ہے۔ قضاء اور قدر عموماً 2 لفظ استعمال کیے جاتے ہیں کہ انسان کو قضاء و قدر پر ایمان لانا چاہیے۔ قدر کا معنی تقدیر ہی ہے کہ کائنات کے پیدا ہونے سے بہت پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا اندازہ لگا لیا تھا، اور اس کے بارے میں اللہ کو معلوم تھا کہ جو چیزیں پیدا ہونے والی ہیں وہ کیسے پیدا ہوں گی، ان کی کیا شکل و صورت ہوگی، ان کی کتنی مدت ہوگی، وہ کہاں کہاں پہ ہوں گی۔ یہ سارا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہلے سے موجود تھا، یہ قدر کہلاتا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دن پھر حکم دیا، جس دن اس نے جو جو حکم دیا اس دن وہ واقعہ ہو کر جو ہے وہ رہ گیا۔ ہر روز نئی سے نئی چیز بنتی ہے، پیدا ہوتی ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ جس وقت اس کے پیدا کرنے کا حکم دیتے ہیں وہ اس وقت پیدا ہو جاتا ہے، علم پہلے سے موجود ہے۔ یہ پیدا ہونا اور حکم دینا یہ قضا کہلاتا ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، ایک اللہ کی تقدیر ہے اور ایک اللہ کا فیصلہ ہے۔ ان دونوں پر ایمان لانا یہ دین اسلام اور دین ایمان جو ہے اس کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ اس کے بغیر انسان کا ایمان جو ہے وہ نامکمل ہے۔ الا الذین آمنوا، سارے لوگ ہی خسارے میں ہیں سوائے ان لوگوں کے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، رسول پر ایمان رکھتے ہیں، کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، فرشتوں پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس کا معنی یہ کہ کائنات میں کوئی بھی عمل خواہ وہ اچھا ہے یا برا ہے، اللہ کے اندازے سے ہے، اللہ کے علم سے ہے اور اللہ کے حکم سے ہے۔ نہ اس کا اندازہ غلط ہوا ہے کبھی، نہ اس کا علم کبھی غلط ہوا ہے، اور نہ ہی اس کا حکم کبھی پیچھے ہٹا ہے۔ لا راد لقضائه ولا معقب لحکمہ، اس کے فیصلے کو کوئی رد کرنے والا نہیں، جو وہ فیصلہ فرما دیتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ ولا معقب لحکمہ، اس کے حکم کا کوئی پیچھا کرنے والا نہیں کہ بعد میں جا کر اس کو جو ہے وہ روک دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کو فیصلہ کرنے سے بھی نہیں روکتا اور اس کی تنفیذ سے بھی کوئی روکنے والا نہیں، وہ جو کر دیتا ہے وہ ہو کر جو ہے وہ رہ جاتا ہے۔ یہ ایمان لانا یہ ہمارے بنیادی ارکان میں سے ہے اور اس پر انتہائی ضروری ہے، اس کے بغیر انسان جو ہے وہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوتا ہے۔ اہل علم نے تقدیر کے 4 مرتبے جو ہے وہ بیان کیے ہیں۔ تقدیر کے 4 مراتب ہیں۔ نمبر 1، اللہ تبارک و تعالی پہلے سے جانتا ہے جو کچھ بھی ہونے والا ہے، ازل سے، شروع سے، ازل سے جانتا ہے، یعنی پہلے وقت سے، شروع سے ہی اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کائنات میں کیا ہونے والا ہے۔ یہ علم جو ہے یہ تقدیر کا پہلا مرتبہ ہے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء، اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، وہ غیب اور موجود سامنے جو کائنات ہے سب کو جاننے والا ہے، اس کے علم سے کوئی ذرہ برابر بھی چیز جو ہے وہ مخفی نہیں ہے۔ یہ علم، یہ پہلا مرتبہ ہے۔ دوسرا مرتبہ کتابت کا ہے، دوسرا مرتبہ تقدیر کا کتابت کا ہے۔ اللہ صرف جانتا ہی نہیں ہے، جو کچھ جانتا ہے اور جو کچھ کائنات میں ہونے والا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو سب کو جو ہے وہ لوح محفوظ میں لکھ کر محفوظ کر دیا۔ حدیث میں آتا ہے حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے، شدید بیمار ہو گئے، اور گھر والوں کو یقین ہو گیا کہ اب شاید یہ زندہ نہ رہیں، دنیا کے چند دن کے مہمان اور فوت ہو جانے والے۔ ان کے بچے آئے، انہوں نے کہا ابا جان آپ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، جاتے جاتے ہمیں کوئی وصیت تو کر جائیے۔ انہوں نے کہا مجھے اٹھا کر بٹھاؤ۔ اٹھا کر بٹھایا گیا تو پھر فرمانے لگے سنو، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس آدمی نے تقدیر پر ایمان نہیں لایا وہ آدمی، اس نے ایمان کا ذائقہ ہی نہیں چکھا۔ جو آدمی تقدیر پر ایمان نہیں رکھتا ہے وہ گویا کہ اس نے ایمان کا صحیح معنوں میں ذائقہ ہی نہیں چکھا۔ ایمان ہوتا کیا ہے؟ لوگوں سن لو، اللہ تبارک و تعالی نے اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلے جو ہے وہ قلم کو پیدا کیا اور قلم سے کہا اکتب، لکھو۔ قلم نے جواب دیا اللہ جی کیا لکھوں؟ ماذا اکتب؟ کہا اکتب مقادیر کل شیء حتی تقوم الساعہ، ہر چیز کی تقدیر جو ہے وہ لکھ ڈالو یہاں تک کہ قیامت ہو جائے، قیامت تک آنے والے حالات کے لیے جو ہے وہ تقدیر لکھ ڈال۔ اس نے جو ہے وہ تقدیر لکھ ڈال، اسی کو لوح محفوظ کہا جاتا ہے۔ یہ تاری کی ساری عبارت جو ہے وہ لوح محفوظ میں موجود ہے کہ کب کس نے پیدا ہونا ہے، کب کس نے مرنا ہے، کب کیا ہونے والا ہے، کب نہیں ہونے والا، یہ سارے کا سارا جو ہے وہ لوح محفوظ میں لکھ دیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبادہ فرماتے ہیں، من مات علی غیر ھذا، جو آدمی اس تقدیر پر، اس لکھے ہوئے پر ایمان نہیں رکھتا ہے، فلیس منا، وہ بندہ ہمارے اندر سے نہیں ہے، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ کتابت دوسرا درجہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی آیات میں جو ہے اس کا ذکر فرمایا، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ غیب کی چابیاں اللہ کے پاس، اللہ کے علاوہ غیب کو کوئی نہیں جانتا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، خشکی اور تری میں جو کچھ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، ایک پتا بھی زمین پہ نہیں گرتا مگر اس کا بھی علم اللہ کے پاس موجود ہے۔ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانہ بھی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ، اس کائنات کے اندر دو ہی چیزیں ہیں، خشک ہیں یا تر ہیں، ہر خشک اور تر چیز کو الا فی کتاب مبین، اللہ تبارک و تعالی نے روشن اور واضح کتاب جو ہے اس کے اندر درج فرما رکھا ہے۔ یہ کتابت جو ہے یہ دوسرا درجہ ہے تقدیر کا، اللہ جانتے بھی ہیں اور اسے جو ہے وہ لوح محفوظ میں لکھ کر جو ہے وہ محفوظ بھی کر دیا۔ تیسرا درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قضاء کا ہے، وہ جو فیصلہ فرماتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اس کا معاملہ تو صرف اتنا ہی ہے، وہ کن کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ فعال لما یرید، جو وہ چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے، اس کے فیصلے کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ وما تشاءون الا یشاء اللہ، تم بھی ارادہ کرتے ہو، اللہ بھی ارادہ کرتا ہے، لیکن یاد رکھو تمہارا ارادہ جو ہے وہ اللہ کے ارادے کے تابع، تمہارا ارادہ جو ہے وہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتا جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ وہی ارادہ نہ فرما دے۔ یہ تیسرا مرتبہ ہے۔ اور چوتھا مرتبہ ہے خلق کا، تخلیق کا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس ساری کائنات کا جو ہے وہ پیدا کرنے والا، جو تقدیر اس نے بنائی ہے، جو کچھ لکھا ہوا ہے، جو کچھ اللہ کے علم میں ہے، پھر اللہ نے پیدا کیا تو پیدا کرنے والا بھی وہ اکیلا ہی ہے، اس کے ساتھ اس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ خالق کل شیء واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا بھی خالق ہے اور تمہارے عملوں کا بھی خالق ہے، جو تم عمل کرتے ہو اس کا بھی اللہ ہی خالق ہے، وہ بھی انسان اس کا خالق نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کر رکھا ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، لوگوں اسی رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے جتنے تمہارے آباء و اجداد تھے سب کا خالق جو ہے وہی ہے، اس کی صرف عبادت کرو۔ یہ ساری کائنات اللہ ہی کی پیدا کرتا ہے۔ یہ تقدیر کے 4 مراتب ہیں۔ آئیے بات کو ذرا مختصر کریں۔ تقدیر کا مسئلہ ایسا ہے، جمہور اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ اس پر ایمان لانا چاہیے اور اس میں زیادہ غور و خوض نہیں کرنا چاہیے، اس کی باریکیوں میں نہیں جانا چاہیے۔ نؤمن بالقدر خیرہ و شرہ، بس ہم اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ جانتا بھی ہے اور اللہ فیصلہ بھی کرتا ہے، جو فیصلہ کرتا ہے وہی ہوتا ہے، جو وہ فیصلہ نہیں کرتا وہ نہیں ہوتا۔ اس سے آگے انسان جو ہے وہ غور و خوض نہ کرے تو اس کے ایمان کی بھلائی ہے اور خیر ہے۔ ہاں البتہ کچھ نہ کچھ انسان جو ہے وہ معلومات حاصل کرے تاکہ اس کے اوپر صحیح معنوں میں ایمان رکھ سکے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں، اس کی ڈیٹیل کچھ نہ کچھ قرآن میں، احادیث میں اور اقوال سلف کے اندر جو ہے وہ موجود ہے، اس سے رہنمائی لینے میں کوئی حرج نہیں۔ وہ ڈیٹیل کیا ہے؟ 3 باتیں ہیں۔
3 باتیں ہیں یہ تقدیر سے ہمیں جو ہے وہ معلوم ہوتی ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو فیصلہ فرما دیتے ہیں وہی ہوتا ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث موجود ہے اور بڑی واضح ہے. فرمایا یجمع خلق احدکم فی بطن امہ 40 یوما, تم میں سے کوئی بھی انسان ہے اسے اپنی ماں کے پیٹ میں 40 دن جو ہے اس کی تخلیق کا آغاز ہوتا ہے. ثم یکون علقۃ مثل ذلک, پھر وہ ایک لوتھڑا سا بن جاتا ہے. 40 دن جو ہے وہ تخلیق لوتھڑے کی شکل میں رہتی ہے. ثم یکون مضغۃ مثل ذلک, پھر وہ جمع ہوا خون بن جاتا ہے اور وہ بھی 40 دن تک تقریباً جو ہے وہ رہتا ہے. ثم یرسل الیہ ملک, پھر ایک فرشتہ بھیجا جاتا ہے. فیؤمر باربع کلمات, اسے 4 کلمے جو ہے وہ لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے. اسے کہا جاتا ہے اکتب عملہ واجلہ ورزقہ وشقیہ وسعیدہ, کہ اس کا جو ہے وہ سب سے پہلے جو ہے وہ اس کی اجل لکھ دو, اس کی عمر کتنی ہے, اس کا رزق لکھ دو, اس کا عمل لکھ دو, یہ عمل کیا کیا کرے گا, اور چوتھے نمبر پر یہ لکھ دو کہ یہ بدبخت ہوگا یا کہ سعادت مند ہوگا, یہ خوش نصیب بن جائے گا یا بد نصیب بن جائے گا. یہ 4 کلمات جو ہے بچہ ابھی ماں کے پیٹ میں ہی ہوتا ہے تو فرشتہ وہاں پہ آ کر اس کے نامہ اعمال کے اندر جو ہے وہ درج کر دیتا ہے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے, صحیح مسلم کی حدیث ہے, اور دوسری احادیث کی کتابیں ان میں یہ روایت بالکل صحیح جو ہے وہ موجود ہے. تو یہ پہلی بات یہ ہے تقدیر کی کہ اللہ تبارک و تعالی جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. رزق بھی لکھا ہوا ہے, اجل بھی لکھی ہوئی ہے, عمل بھی لکھا ہوا ہے, سعادت اور شقاوت جو ہے یہ بھی لکھی ہوئی ہے. اس کے علاوہ جو ہے اور کچھ نہیں ہے, سب کچھ یہی کچھ ہے. ایک بات کہ جو اللہ تبارک و تعالی چاہتے ہیں, فیصلہ کرتے ہیں, وہی کچھ ہوتا ہے, دوسرا کچھ نہیں ہوتا. دوسری بات, اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو بھی اختیار دے رکھا ہے. یہ بات بہت ہی اہم ہے اور سمجھنے کے لائق ہے. کچھ چیزیں کائنات میں ایسی ہیں جن کو اللہ نے اختیار نہیں دے رکھا, کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو اللہ نے اختیار دے رکھا ہے. ہوتا وہی کچھ ہے جو اللہ چاہتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو اختیار دے رکھا اور کچھ چیزوں کو اختیار نہیں دے رکھا. مثلا کائنات میں 2 ہی قسم کی چیزیں ہیں, انسان کا پیدا ہونا, انسان کا مرنا. انسان کے اختیار میں نہ دنیا میں انسان کوئی اپنی مرضی سے آتا ہے, نہ دنیا سے اپنی مرضی سے جاتا ہے. کسی کا رنگ کالا ہونا, کسی کا رنگ گورا ہونا انسان کے اختیار میں نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے بنا دیا, اسی طریقے سے ہوتا ہے. کسی کا صحت مند ہونا, کسی کا بیمار ہونا, کسی کا قد جو ہے وہ لمبا ہونا اور کسی کے قد کا چھوٹا ہونا, موٹا تازہ ہونا اور باریک اور پتلا ہونا اور کمزور ہونا, اس میں انسان کا کوئی اختیار نہیں. کوشش کرتا ہے, کبھی کچھ چیزیں جو ہے وہ انسان کو فائدہ دیتی ہیں, ہو جاتا ہے, اور اکثر جو ہے وہ فائدہ نہیں دیتی, انسان اسی طرح رہتا ہے. آسمان اور زمین اللہ کے حکم کے تابع ہیں, انہیں اختیار نہیں ہے. فرشتے اللہ کے حکم کے تابع ہیں, انہیں اختیار نہیں ہے. جو اللہ نے حکم دے دیا وہ اسی طریقے سے ہوتا ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. سورج کو کہا مشرق سے طلوع ہو جاؤ اور شام کے وقت میں غروب ہو جاؤ, وہ صبح طلوع ہوتا ہے, شام کو غروب ہو جاتا. ذرہ برابر بھی اسے اختیار نہیں ہے وہ دائیں بائیں ہو جائے, اور نہ وہ ہوتا ہے. جس دن اسے کہا جائے گا آج تو نے مشرق سے نہیں طلوع ہونا, مغرب سے طلوع ہو جاؤ, اس دن جو ہے وہ مغرب سے طلوع ہو جائے. وہ اللہ کے حکم کا تابع ہے, ذرہ برابر بھی اسے اختیار نہیں ہے اور وہ نافرمانی نہیں کرتا. بیانی اسی طریقے سے فرشتے ہیں, ذرہ برابر بھی وہ نافرمانی نہیں کرتے. اسی طرح ہماری زندگی اور موت کا مسئلہ ہے, اس میں ذرہ برابر تاخیر نہیں ہوتی اور نہ کوئی نافرمانی کر سکتا ہے. اس میں ہمیں کوئی اختیار جو ہے وہ حاصل نہیں. ہاں البتہ ہمیں اختیار دیا گیا ہے
چند لمحات کے لیے جب انسان پیدا ہو جاتا ہے اس کے بعد سے لے کر مرنے تک انسان کو اپنی عمر کے اعتبار سے کبھی اس کا اختیار تھوڑا سا کم اور کبھی جو زیادہ اور زیادہ ہوتے ہوتے پھر کم ہوتے ہوتے بالکل کم ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے جو کام کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، دنیا کا بھی دین کا بھی تمہیں اختیار ہے۔ کتنا اختیار ہے؟ کلی اختیار نہیں، اختیار موجود ہے لیکن کلی نہیں ہے، وہ بھی محدود ہے۔ آپ دیکھتے ہیں ایک فالج زدہ بندہ اپنے ہاتھ کو حرکت نہیں دے سکتا، اگر بازو میں فالج ہے بازو نیچے گر جاتا ہے، بندہ زندہ ہے، ہوش حواس میں ہے، بولتا ہے، لیکن بازو جو ہے وہ فالج زدہ ہے، لیکن بازو جو ہے وہ حرکت نہیں کرتا، وہ حرکت نہیں دے سکتا۔ ہم جو ہے وہ اپنا بازو اپنی مرضی سے حرکت دیتے، یہ اختیار، اس کا اختیار چھین لیا گیا۔ جب تک زندگی موجود ہے، تندرستی موجود ہے، انسان بول سکتا ہے، بازو حرکت دے سکتا ہے، کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے، لیٹ سکتا ہے، سو سکتا ہے۔ جب یہ اختیار چھن جاتا ہے تو انسان یہ کام نہیں کر سکتا۔ اسی اختیار کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کل قیامت کے دن ہم سے سوال کرنا۔ نہ انسان مجبور محض ہے کہ ہمیں مجبور کر دیا گیا، تقدیر کا انکار کرنے والے یا تقدیر کو بہت زیادہ ماننے والے افراط اور تفریط کا شکار ہے۔ کچھ لوگ سرے سے مانتے نہیں، وہ کہتے تقدیر تقدور نعوذ باللہ من ذالک کچھ نہیں ہے، ہم خود ہی جو کچھ کرنا ہے کرتے ہیں، اپنی تقدیر ہم خود ہی بناتے ہیں۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، سب کچھ جو ہے وہ تقدیر ہی ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ دونوں باتیں غلط ہیں، تقدیر موجود بھی ہے اور ہمیں بھی اختیار دیا گیا ہے۔ کتنا اختیار دیا گیا ہے اتنا ہی سمجھ لیجئے۔ آسانی سی مثال ہے، انسان کو اگر کہا جائے کہ آپ زمین سے اپنا ایک پاؤں اٹھا لو تو ایک اٹھا لے گا، اسے کہا جائے دوسرا بھی اٹھا لو نہیں اٹھا سکے۔ گویا کہ اتنا کہ اختیار موجود ہے اور دوسرے اٹھانے کا اختیار انسان کے پاس موجود نہیں۔ گویا کہ ہمیں اختیار دیا گیا ہے لیکن محدود اختیار دیا گیا ہے، کلی اختیار نہیں دیا گیا، بالکل اپنی منمانی کرتے رہے ایسا نہیں ہے۔ کچھ کاموں میں ہمیں اختیار دیا گیا، وہ کام اپنی مرضی سے جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ دو باتیں، پہلی بات اللہ تبارک و تعالی جو فیصلہ فرماتے ہیں وہی کچھ ہوتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ دوسری بات، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی اختیار دیا گیا ہے، تم جو کچھ کرنا چاہو دنیا میں جب تک زندگی اور صحت موجود ہے اور عقل موجود ہے تم کر سکتے ہو۔ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین فلاقتحم العقبہ، ہم نے تمہیں دو آنکھیں نہیں دی، بیکار دی ہیں، دیکھنے کے لیے دی۔ بینا اور دیکھنے والا اور نابینا جو ہے وہ دونوں برابر نہیں ہیں، ایک دیکھ سکتا ہے دوسرا نہیں دیکھ سکتا، مجبور نہیں ہے، جس چیز کو دیکھنا چاہیں آپ دیکھ سکتے ہیں، جب آنکھیں بند کرنا چاہیں بند کر سکتے ہیں۔ یہ اختیار انسان کو جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ وحد اور ولسان و شفتین، ہم نے تمہیں زبان بھی دی ہے بولنے کے لیے، ہونٹ بھی دیے ہیں بولنے کے لیے، جب تم جو بولنا چاہو بول سکتے ہو، تم بولتے بھی ہو، اپنی منمانی کرتے بھی ہو۔ وہدیناہ النجدین، ہمیں تمہیں دونوں راستے جو ہے وہ دکھا دیے، شر کا راستہ بھی دکھا دیا، ہدایت کا راستہ بھی دکھا دیا۔ اسی لیے دکھائے ہے جس راستے پہ چلنا چاہو تم چل سکتے ہو۔ اور پھر کیا ہے؟ فلاقتحم العقبہ، تم گھاٹی میں داخل کیوں نہیں ہوتے؟ مشقت والے کام یعنی نیکی کے کام تم کیوں نہیں کرتے؟ نیکی کا کام کرنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، غلام آزاد کرنا، صدقہ خیرات کرنا، حسن سلوک کرنا، یہ سارے گھاٹی میں داخل ہونا ہے۔ مشقت والے کام تم کیوں نہیں کرتے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ تو گویا کہ ہمیں کچھ اختیار ہے تو حکم دیا گیا۔ دنیا میں کوئی آدمی کو پتا ہو یہ مجنون ہے، پاگل ہے، اسے کچھ پتا نہیں، عقل مند آدمی اسے کسی بات کا حکم نہیں دیتا، یہاں سے اٹھ جاؤ، ادھر جا کے بیٹھ جاؤ، وہ پاگل ہے، اسے پتا ہی نہیں۔ کوئی بھی عقل مند آدمی اسے کوئی حکم نہیں دیتا۔ تو نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تبارک و تعالی جو سب سے بڑا دانا ہے، احکم الحاکمین ہے، وہ انسان کو کیسے ایسی بات کا حکم دے سکتا ہے جو انسان کر نہیں سکتا؟
اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی انسان کو ایسی بات کا حکم نہیں دے سکتے جو انسان کر نہیں سکتا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی ہی کام کا حکم دیتے ہیں جو انسان کے بس میں ہے اور انسان کے اختیار میں، اس سے زیادہ انسان کو حکم نہیں دیا جاتا. تو لہٰذا دوسری بات یہ ہوئی کہ انسان کو اختیار دیا گیا ہے اور محدود اختیار دیا گیا ہے، اور اسی اختیار کے بارے میں انسان جو ہے کل قیامت کے دن جو ہے وہ انسان سے سوال کیا جائے. تیسری اور آخری بات جو پوری تقدیر پر ایمان کا جو ہے وہ اصل خلاصہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو ارادے ہیں، دو فیصلے ہیں. ایک ارادے کو ارادہ شرعیہ کہا جاتا ہے اور ایک ارادہ کونیہ کہا جاتا ہے. کونی ارادہ جس کا ہمیں کوئی علم نہیں. اسے بات کو ذرا اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے. کونی ارادہ، ارادہ کونیہ جس کا ہمیں علم نہیں ہے، اللہ کو علم ہے، اور جو اللہ نے وہ ارادہ کر لیا وہ ہو کر رہے گا، وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتا. اس کے ہم مکلف بھی نہیں ہیں، ہمیں اس میں غور و خوض بھی نہیں کرنا چاہیے، نہ ہی کل قیامت کے دن ہم سے اس کے بارے میں جو ہے وہ پوچھا جائے گا. میں نے کل کو کیا کرنا ہے مجھے نہیں پتا، کل کیا ہونے والا ہے ہمیں نہیں پتا. یہ ارادہ کونی ہے، جو ہو جاتا ہے تب ہمیں پتا چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارادہ فرمایا تھا. انسان پیدا ہوگا کسی کو نہیں پتا، جب پیدا ہو جاتا ہے تو ہمیں پتا چلتا ہے اللہ نے یہ ارادہ فرمایا تھا، یہ کام ہو گیا. یہ ارادہ کونی ہے. زلزلے کا آ جانا، بارش کا آ جانا، کسی بندے کا فوت ہو جانا، یہ سارے ارادے کونی ہیں. جو بھی کام خیر کا اور شر کا دنیا میں وقوع پذیر ہوتا ہے یہ ارادہ کونی ہے. یہ اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے اور وہ ہو کر رہے گا، لیکن اس کا ہمیں علم نہیں ہے. کسی بندے کو علم نہیں ہے، کسی نبی کو علم نہیں ہے، کسی فرشتے کو علم نہیں ہے. حتیٰ کہ سور پھونکنے والا فرشتہ وہ سور پکڑ کر کھڑا ہے، اسے بھی پتا نہیں اللہ کا کب حکم آ جائے اور میں سور پھونک اور قیامت جو ہے وہ واقعہ ہو جائے. یہ ارادہ کونی ہے. اسی میں لوگ جو ہے وہ گمراہ ہو جاتے ہیں جب اس کو سمجھتے نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ کونی ہے، جو اس نے فرما دیا وہ ہو کر رہے گا، لیکن وہ ارادہ ہے کہاں ہے، کیا ہے، لوح محفوظ میں ہے، ہمیں اس کا کوئی پتہ نہیں. دوسرا ارادہ اللہ تعالیٰ کا ہے شرعیہ، شرعی ارادہ. وہ شرعی ارادہ کیا ہے؟ یہ قرآن مجید. یہ قرآن مجید سارے کا سارا اللہ کا ارادہ شرعیہ، جس میں اللہ نے کہا لوگوں میں چاہتا ہوں تم ایمان لے آؤ، لوگوں میں چاہتا ہوں تم نماز پڑھو، لوگوں زنا نہ کرو، چوری نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، حسن سلوک کرو، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرو، لوگوں جو نیکی کے کام ہے وہ کرو، برائی سے بچ جاؤ. یہ سارے کا سارا ارادہ شرعیہ ہے، اور یہی اللہ کا ارادہ ہمارے ساتھ منسلک ہے. اسی کے بارے میں کل قیامت کے دن ہم سے پوچھا جانا ہے، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اسی کا حکم دیا. لوگوں نماز پڑھو، میں نے تمہیں حکم دے دیا. کتنی عجیب بات ہے کہ ارادہ کونیہ جس کا ہمیں پتہ نہیں ہے، اس کو سہارا بنا کر ہم جو ہے وہ کہتے ہیں میری تقدیر میں لکھا ہی میں نے نماز پڑھنی، میں نہیں پڑھتا. میری تقدیر میں لکھا ہے میں نے فلم دیکھنی ہے، میں نے دیکھ لی. آپ مجھے کیوں پوچھتے ہیں؟ اللہ کے بندے کو دکھا سکتا ہے کہ تیری تقدیر میں کہاں لکھا ہے تو نے فلم دیکھنی ہے، تیری تقدیر میں کہاں لکھا ہے تو نے نماز نہیں پڑھنی ہے. کہاں لکھا ہے ہمیں نہیں معلوم. جس چیز کا علم نہیں ہے اس کو ہم دلیل بناتے ہیں، اور جس چیز کا ہمیں علم ہے اس سے دور بھاگتے ہیں. یہ قرآن مجید یہ اللہ کا حکم نہیں، تقدیر بھی اللہ کا حکم ہے. جو اللہ کا حکم ہے اس کو دلیل بناتا ہے. یہ بھی اللہ کا حکم ہے، جو ہمارے سامنے ہے اسے دلیل نہیں بناتا. اقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، لوگوں نماز پڑھا کرو، مشرک نہ بن جاؤ. یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا حکم ہے، اس کو نہیں مانتا، اس کو نہیں مانتا. کونی ارادے کو مانتا ہے کہ میری قسمت میں لکھا ہے میں نے نماز نہیں پڑھنا، میں نے ایمان نہیں لانا. آپ کیا کہتے ہیں؟ میری تقدیر میں لکھا ہے. اللہ کے بندو ہمیں دکھاؤ تو صحیح. اللہ نے تجھے وحی کی ہے، تیرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی خاص رابطہ ہے، کوئی پیغام تجھے آیا ہے، تو نے اللہ سے کوئی معاہدہ کر رکھا ہے، دکھا دے. جب کچھ بھی نہیں ہے تو پھر اللہ کا حکم تیرے سامنے موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں میرے بندو یہ کتاب میں نے نازل کی، میرا کلام ہے،
میں تمہیں حکم دے رہا ہوں یہ کام کرو، یہ کام کرو، یہ تقدیر، یہ کونی، یہ ارادہ شرعیہ ہے، اس شرعی ارادے کے ہم پابند ہیں۔ اسی کے بارے میں کل قیامت کے دن سوال ہونا، لوگوں میں نے ارادہ کیا تھا اور میں نے تمہیں کہا تھا یہ کام کرو، تم نے کیوں نہیں کیا؟ یہ چھوٹی سی بات ہے، لوگ اس کو جو ہے وہ بہت سارا جو ہے وہ بتنگڑ بنا دیتے ہیں اور خام خواہ شکوک و شبہات جو ہے وہ پیدا کر دیتے ہیں۔ اس میں کوئی اشکال نہیں، ارادہ کونیہ کا ہمیں علم نہیں ہے، لہٰذا ہم اس کو دلیل نہیں بنا سکتے، اور ارادہ شرعیہ کا ہمیں علم ہے، ہم اسی کے پابند ہیں، اس پر ہمیں عمل کرنے کا حکم دیا ہے، لہٰذا ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اس کا خلاصہ دو باتوں میں نکلتا ہے، اس مزید خلاصہ جو ہے وہ دو باتوں میں نکلتا ہے، وہ یہ ہے اگر ہم اچھا کام کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں کوشش بھی کرنی چاہیے، اس پر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، یا اللہ یہ تیری توفیق سے ہوا۔ اگر ہم سے غلطی ہو جائے، برائی ہو جائے، گناہ ہو جائے، تو تکبر بھی نہ کریں، تقدیر کا سہارا بھی نہ بنائیں، بلکہ فوراً اپنے گناہ کی معافی مانگ لیں کہ یہ میری غلطی ہے۔ اس بات کا ہمیں حکم دیا گیا، یہی تقدیر ہے۔ آدم علیہ السلام اور ابلیس دونوں کا معاملہ قرآن مجید کے اندر جو ہے وہ موجود ہے۔ تقدیر کی اس سے زیادہ کوئی واضح بات نہیں ہو سکتی ہے، اور اس سے بڑا خلاصہ کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ آدم علیہ السلام نے دانا کھایا، اللہ نے منع کیا، آدم علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو فوراً پکار اٹھے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یا اللہ معاف کر دے، میری غلطی، میں نے گناہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ قبول کر لی، اپنا نبی اور پیغمبر بنا دیا، اور اپنا جو ہے وہ برگزیدہ بنا لیا، اپنا محبوب بنا لیا۔ ابلیس سے کہا اس کو سجدہ کرو، کہا میں نہیں سجدہ کر سکتا، اسے تو نے مٹی سے پیدا کیا، مجھے آگ سے پیدا کیا، میں اس کو سجدہ نہیں کرتا۔ نافرمانی کی، گناہ ہو گیا۔ ابلیس کو ہم سے زیادہ علم تھا، وہ اگر فوراً توبہ کرتا تو اس کی بھی معافی ہو جاتی اور وہ بھی اللہ کا محبوب بن جاتا، لیکن اس نے کیا کہا، رب بما اغویتنی فبما اغویتنی، یا اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، اب میں بھی تیری مخلوق کو نہیں چھوڑوں گا، یا اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے۔ یہ لفظ جو ہے وہ زہریلا ہے، یا اللہ تو نے میری قسمت میں جو ہے وہ غلط کام لکھا تو میں نے غلط کام کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کلمہ کہنے کی اجازت نہیں دی، ہمیں اجازت کس کی دی ہے؟ نیکی کا کام ہو جائے تو اللہ کا شکر ادا کیجئے، یا اللہ تیری توفیق کے بغیر میں یہ نیکی کا کام نہیں کر سکتا تھا، تو نے توفیق دی تو میں نے کر لی۔ برائی ہو جائے تو فوراً معافی مانگیے، یا اللہ یہ میری غلطی ہے، مجھ سے غلطی صادر ہوئی، تو نے مجھے بتایا تھا، تیرے نبی نے مجھے بتلایا تھا، تیرے نبی کے ساتھیوں نے بتلایا تھا، علماء نے بتلایا تھا یہ کام غلط ہے، مجھ سے پھر ہو گیا، یا اللہ یہ میری غلطی ہے، مجھے معاف کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف معافی نہیں فرماتے، اس گناہ کو بھی نیکی کی شکل میں تبدیل کر کے انسان کے نامہ اعمال میں شامل فرما دیتے۔ جو بندہ، کسی نے بڑا خوبصورت جملہ کہا، جو بندہ غلطی کر کے اپنی معافی مانگ لیتا ہے وہ آدم اور ابن آدم اور آدمی بن جاتا ہے، انسان بن جاتا ہے، اور جو آدمی غلطی کر کے اپنی غلطی پہ اکڑ جاتا ہے اور تقدیر کا سہارا لیتا ہے وہ ابلیس اور ابلیسی بن جاتا ہے، شیطان بن جاتا ہے۔ یہ شیطانوں کا کام ہے تقدیر کا انکار کرنا، انسانوں کا کام نہیں ہے تقدیر کا انکار۔ یہ ساری باتوں کا خلاصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کریم ہمیں تقدیر کو جتنا ہم نے سمجھا ہے، سمجھایا ہے، یا جو کچھ قرآن اور حدیث میں بیان ہوا ہے اس کو سمجھ کر اس کے مطابق جو ہے وہ ہمیں ایمان لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ ہے وہ بات، الا الذین آمنوا، الا الذین آمنوا۔ میں آپ سے عرض کروں گا کہ قرآن مجید نے تو یہی کہا نا کہ سارے انسان خسارے میں ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان والے ہیں۔ اس مسئلے کے بارے میں کتنی کوشش کی ہے آپ نے اور میں نے، اس ایمان کو حاصل کرنے کے لیے کتنی محنت کی ہے، یہ ہر بندہ خود جان سکتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے لوگوں، وقت کو ضائع کرنے والے انسان خسارے ہی خسارے میں ہیں سوائے ان لوگوں کے جو اپنا وقت جو ہے ایمان کی معرفت میں صرف کرتے ہیں، پھر ایمان لانے میں صرف کرتے ہیں،
یہ لوگ جو ہے وہ کامیاب ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان کامیاب لوگوں کی صف میں شامل فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔